ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ سر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلامی ریاست کے اندر بول ابن سینا، جابر بن حیان اور ابن ہیثم جیسے معروف سائنسدان نظر آتے ہیں۔ سر آپ کی کیا رائے ہے کہ آج کے ملک پاکستان میں سائنسی انحطاط کی کیا وجہ ہے، اور کیا مستقبل کا پاکستان کوئی جابر بن حیان جیسی شخصیات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جی، گزارش یہ ہے جی کہ ماضی میں مسلمانوں نے جو جابر بن حیان اور ابن الہیثم وغیرہ پیدا کیے، ابن سینا پیدا کیے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے، کیا ان کا سورس آف انسپیریشن تھا کہ وہ یہ شخصیات پیدا ہوئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں مسلمانوں نے جب قرآن حکیم کی جو سائنسی روح تھی، عقل کو استعمال میں لانا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کائنات کے مشاہدے کا جو حکم دیا تھا، اپنی یعنی کائنات میں غور کرتے ہوئے اپنی عقل کو اور اپنی صلاحیتوں کو تر و تازہ رکھنا اور آگے کی طرف بڑھنے کا جو رجحان تھا، تحقیق کا جو رجحان قرآن حکیم نے پیدا کیا تھا، وہ جب تک ہم اس روح کو اپنائے رکھا، ہم نے اس پر عمل کیا، تو ہمارے اندر جابر بن حیان بھی پیدا ہوئے، ابن الہیثم بھی پیدا ہوا اور ابن سینا بھی پیدا ہوئے۔ تو ہم نے قرآن کو سورس آف انسپیریشن سمجھا، اس سے رہنمائی لی، اس کے اصولوں کو پر غور و خوض کیا، تو ہم آگے بڑھے۔ قرآن حکیم نے، میں کہا کرتا ہوں، میرا ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں ہمیں غور و فکر اور تدبر اور تذکر کا حکم دیا گیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ کہیں قرآن حکیم ہمیں غور و فکر کی ترغیب دے رہا ہے، کہیں ہمیں حکم دے رہا ہے، کہیں ہمیں غور و فکر نہ کرنے کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہیں غور و فکر نہ کرنے کی صورت میں ہمیں وہ ہماری مذمت کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، انہیں استعمال کرنے کا جو حکم دیا تھا، ہم اس حکم پر عمل پیرا رہے، اور کائنات کی بے شمار اشیاء کا جو ذکر قرآن حکیم نے کیا اور کہا کہ یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ وہ تسخیر کا معنی میں یہی کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف اشیاء پر اپنے طبعی قوانین نافذ کر دیے ہوئے ہیں، اور انسان سے کہا ہے کہ تم ان نیچرل لاز کو، ان طبعی قوانین کو ڈسکور کرو، ان میں غور کرو۔ تو جب ڈسکور کرو گے ان قوانین کو جو اللہ نے ہر چیز پر لاگو کیے ہوئے ہیں، تو تم سائنس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو گویا اس میری مثال کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں آگے کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں تحقیق کا حکم دیتا ہے، ہمیں کائنات کی اشیاء میں مختلف طریقوں سے غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ تو جب تک ہم تحقیق اور غور و فکر کی راہ پر چلتے رہے، تو ہم آگے کی طرف ہی چلتے رہے، ہم دنیا کی قیادت کرنے والے بنے۔ اور یہ سب آپ سب لوگ جانتے ہیں، یا جاننا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آج کی جو سائنس ہے، خود اہل مغرب نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ سائنس ٹوٹلی مکمل طور پر مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ مسلمانوں نے قدیم سائنسی ورثے کو محفوظ کیا، اور اس کو پھر یورپ تک اپنی کنٹریبیوشن اس میں ایڈ کر کے ان کو پھر یورپ کو منتقل کیا۔ اگر مسلمانوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج یورپ کی سائنسی تہذیب جو ہے وہ ترقی کے اس مرحلے تک نہ پہنچی ہوتی۔ تو یہ تو تھا، مطلب میں اسی بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم نے قرآن سے انسپیریشن حاصل کی، قرآن سے رہنمائی حاصل کی، تو ہم آگے چلتے رہے۔ آج کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہے
اس کا جواب میں نے دے ہی دیا ہے آپ کو. آج اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ نہ عملی زندگی میں ہم قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور نہ سوچ و بچار اور علم کا اور افکار کا جو میدان ہے ہم اس میں بھی قرآن حکیم سے بالکل کوئی رہنمائی نہیں لے رہے. یہ 12ویں صدی عیسوی کے اندر قرآن الگ ہو گیا اور ہماری زندگیاں الگ ہو گئی. تو آج ہمیں جو نظر نہیں آتے یہ قرآن کو الگ رکھ دینے کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جو عوامل ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں نے تقلید کی راہ اختیار کر لی ہے. پہلے مسلمان مجتہدانہ رویہ رکھتے تھے کائنات کے بارے میں اور تخلیقی نقطہ نگاہ رکھتے تھے. اب اس رویے کی بجائے مسلمانوں نے تقلیدی نقطہ نگاہ اختیار کر لیا اور یہ فرض کر لیا، معلوم نہیں یہ کیوں انہوں نے فرض کر لیا کہ ہمارے اسلاف نے جو کچھ کر دیا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو جب مسلمانوں نے یہ فرض کیا نا کہ ہم نے جتنا بلند ہونا تھا ہو گئے، یہی نقطہ جو تھا یہ مسلمانوں کے نیچے اور زوال کی طرف آنے کا نقطہ آغاز بن گیا. تو ہم قرآن سے انسپیریشن نہیں لے رہے. نمبر 2 کہ ہم نے تقلید کی راہ چھوڑ دی. پھر اس کے بعد پھر یہ کہ مسلمانوں کا جو سیاسی زوال ہوا، اس زوال کے نتیجے میں بھی مسلمان جو ہیں وہ جو اہل علم کی اور سائنسدانوں کی جو سرپرستی ہوتی تھی وہ بھی چھوٹ گئی، ختم ہو گئی. اب مسلمان جو ہے، اب میں اپنے سوال کو اس طرف لاؤں کہ آج بھی ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ابن الہیثم، ابن سینا اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت نہیں ہے، یعنی وہ کسی اجتماعی نظام کے ساتھ منسلک نہیں ہے. انفرادی طور پر میں کتنے لوگوں کے نام میں نے اکٹھے کیے ہوئے کہ جی پاکستان کے بڑی بڑی شخصیات، یہ ڈاکٹر قدیر خان کون ہے، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جو ایٹمی کمیشن کا مطلب ہے کہ جہاں چیئرمین بنانے کے لیے امریکہ سے اس کو لایا گیا، وہ امریکہ کے ایٹمی کمیشن کے جو 12 بندے تھے ان میں سے 5واں نمبر اس کا تھا. ہاں جی، اور اس طرح سے مصر کے لوگ بھی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اچھا وہ پاکستان لایا گیا اس بندے کو، مجھے نام اس وقت مسنگ ہے ذہن سے، تو اس کو لایا گیا ایٹمی کمیشن کو. صرف خود میں نے اس کا تبصرہ پڑھا کہ ایٹمی کمیشن کا چیئرمین ایک CSB افسر کو لگا دیا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اٹامک انرجی کا ماہر ہوں اور میں بالکل ہیلپ لیس اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بے مقصد ہو کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ مسلمان ملکوں کی پالیسیاں، عدم سرپرستی، اور پھر کچھ ایسی بات بھی میں یہ کہہ دوں تو میرا خیال ہے کوئی اس میں گرفت والی بات نہیں ہے. کلاس میں تو کہی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ گرفت والی بات ہو. وہ یہ ہے کہ ہم نہ ہماری سوچ بھی پرائی ہو گئی ہے. ہم اتنا سوچ نہیں سکتے کہ اپنے اسلامی ملکوں کی، اپنے ملک کی کوئی خدمت کر سکیں. جہاں ہم سوچتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے وہاں ہمارے اوپر 100 قدریں لگ جاتی ہیں اور ان کو بندے کو، پنجابی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، کھوڑے لین لگا دیا جاتا ہے، اسے کارنر کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں. میں گن دوں پھر ایک مرتبہ کہ قرآن سے ہم بالکل آئسولیٹ ہو گئے جی، اور اس کے بعد پھر ہم نے تقلید کی راہ اختیار کر لی. مسلمان حکومتوں کی طرف سے جو ہماری مالی سرپرستی ہوتی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہماری تمام سائنسی پالیسیاں وہ غیروں کے رحم و کرم پر ہو گئیں، اور ہمارے بندے جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو یورپ والے، مغرب والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بڑی بڑی بھاری سیلریز دیتے ہیں، اور تاکہ پاکستان کے کام نہ آئیں، جو کچھ بھی ہو سو ہو جائے، تو وہ ان کو ہم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں. اور تو میرا آخری فکرہ یہی ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں، لیکن صرف ان کی سرپرستی کی جائے، کوئی کوآرڈینیشن کا سلسلہ بنایا جائے، ان کو بہرحال یہی کہ حوصلہ افزائی کی جائے ان کی، اور اصل بات یہ ہے کہ منزل طے کی جائے کہ یہ منزل تم نے اچیو کرنی ہے، اور ہمارے کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے، اس منزل کو دوسروں سے پہلے انشاءاللہ ہمارے بندے اچیو کر لیں گے. اس لیے بندے موجود ہیں، صرف حکومتوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے. وہ ابن الحسن بھی پیدا ہوں گے، ابن سینا بھی،
انشاءاللہ پیدا ہوں گے. میرا جواب یہی ہے جی.